دن بھی آیا کہ جب قید خانے میں سکینہ ایک رات اتنا روئی روتی تو دن میں بھی تھی، رات کو بھی روتی تھی، کبھی ماں گود میں لے لیتی، کبھی پھوپھی گود میں لے لیتی، صبح کو قید خانے کے دروازے پہ کھڑی ہو جاتی، پرندوں کو اڑتے ہوئے دیکھتی، کہتی پھوپھی اماں یہ پرندے کہاں جا رہے ہیں؟ کہتی بی بی یہ اپنے آشیانوں سے صحرا کی طرف جا رہے ہیں، جب شام ہوتی تو پرندوں کو واپس آتے تھے، کہتی پھوپھی اماں اب یہ پرندے واپس کہاں جا رہے ہیں؟ تو بی بی کہتی یہ صحرا سے اپنے گھر کی طرف جا رہے ہیں، تو پھوپھی سے لپٹ جاتی ہیں اور چیخ کر رو کے کہتی پھوپھی اماں میں اپنے گھر کب جاؤں گا؟ میں اپنی بہن سغرا سے کب ملوں گی؟ ہم لوگ مدینے کب جائیں گے؟ یعنی اندھیرے زندہ سے سکینہ کا دم گھٹنے لگا تھا، ایک تو رسی سے ہی گلا باندھا گیا تھا، وہ جو دو در کانوں میں حسین نے پہنائے تھے محبت سے بیٹی کو وہ چھینے گئے۔ خطیب اعظم لکھنؤ کے سبت حسن صاحب علی اللہ مقامہ جب دروں کا ذکر کرتے تو یہاں پہ جملہ کہتے تھے سخی کی بیٹی تھی، شبر مانگ لیتا تو اتار کر پھینک دیتی، سخی کی بیٹی تھی دے دیتی۔ ارے اس طرح بھی کہیں بچوں کے در لیے جاتے ہیں کہ کانوں کی لویں پھٹ گئیں اور لہو جاری رہا شام تک۔ 4 سال کی بچی رباب کی بیٹی کے مصائب آج تک ختم نہیں ہوئے، 1400 سال سے سکینہ بی بی کے مصائب پڑھے جا رہے ہیں۔ سفر کا پہلا اشرا بی بی کے لیے وقت ہے، خواتین میں تو تابوت اٹھتا ہے۔ میں نے بچپن سے آوازیں سنی ہیں، ہائے سکینہ ہائے پیاس، ہائے سکینہ ہائے پیاس، کانوں میں آوازیں گونجتی ہیں۔ سکینہ بی بی کا ماتم کیسے ہو؟ بچپن سے میں نے دیکھا کہ جب بھی جناب سکینہ کا ذکر ہوا اندھیرا کر دیا گیا۔ یہ اندھیرا کیوں ہو جاتا ہے؟ روشنیاں کیوں بجھا دیتے ہیں؟ اس لیے کہ سکینہ نے روشنی میں دنیا سے چلی گئی، مگر اندھیرے زندہ میں بس بابا کو پکارتی رہی۔ شہید سالس قاظم اللہ شوستی جن کی قبر آگرے میں ہے، جن کا مزار، 2 کتابیں ان کی مشہور ہیں، افاق الحق اور مجالس المومنین، ایرانی عالم تھے، آیت اللہ تھے، اور اکبر بادشاہ کے زمانے میں بلانے پر ہندوستان آئے تھے۔ وہ اپنی کتاب میں لکھتے ہیں کہ جب سکینہ بی بی بہت روئی تو ان کے گریہ کا شور یزید کے محل تک پہنچا، اور اس نے اپنا آدمی بھیجا اور کہا دیکھو تو آج زندہ میں اتنا شور ہونے کا کیوں؟ دربان آیا، اس نے جا کے اطلاع دی کہ وہ بچی جو قیدیوں میں چھوٹی بچی ہے 4 سال کی، وہ بے انتہا رو رہی اور باپ کو یاد کر رہی ہے اور باپ کو پکار رہی۔ یزید نے کہا کہ جاؤ سر حسین لے جاؤ۔ یہ تو تاریخ کی روایت ہے، اور شہید سالس یہ کہتے ہیں کہ جب سکینہ نے بابا کو بہت پکارا تو جہاں مقفل صندوق میں سر حسین رکھا تھا، سکینہ کی آوازوں سے اس کا تالا ٹوٹ گیا اور سر حسین ہوا کے گوش پہ بلند ہوا اور قید خانے کی سمت چلا۔ قید خانے کا تالا ٹوٹا، سر حسین قید خانے میں داخل ہوا، اور ایک بار سکینہ اٹھ کے بیٹھی اور پکار کر کہا بابا آ گئے، اور ایک بار آغوش پھیلا کر سر حسین کو گود میں لے لی، اور اس کے بعد حسین کے سر پر منہ رکھ کر رونا شروع کیا، اور روتے روتے ایک بار خاموش ہو گئی۔ ماں آگے بڑھی،
جناب زینب آگے بڑھی کہ سکینہ روتے روتے خاموش ہو گئی. ایک بار دوش پہ ہاتھ رکھا جناب زینب نے اور آواز دی انا للہ و انا الیہ راجعون. اب تو رونے کا وہ شور اٹھا. سکینہ بی بی کی لاش پر بیویوں نے وہ ماتم کیا, وہ گریہ کیا کہ شور سے پورا محل اور قصر یزید کا گونجنے لگا, قید خانہ گونجنے لگا. اور اس شور میں یزید نے پوچھوایا کیا ہوا؟ کہا وہ بچی مر گئی جو روز اپنے باپ کو یاد کر کے روتی تھی. تو یزید نے کہلوایا سید سجاد اگر کفن کا سامان چاہیے تو ہم کفن بھجوا دیں. تو حضرت زینب کھڑی ہو گئی. کہ یزید سے جا کے کہہ دو تیرا دیا ہوا کفن میں سکینہ کو نہیں دوں گی, حسین کی بیٹی. ہاں میرے ماں کی چادر کربلا میں لٹی ہے, اگر وہ چادر تو بھجوا دے تو دادی کی چادر میں پوتی کو میں دفنا دوں. تو جواب آیا وہ چادر تو تمہیں نہیں دی جائے گی. شہید ثالث کہتے ہیں کہ ایک بار سید سجاد نے اپنے سر کا عمامہ اتارا, اس کو پھیلایا اور سکینہ بی بی کو عمامے میں لپیٹ کر قبر میں اتارا. لیکن کہا یہی جاتا ہے کہ کفن سکینہ کا وہی کرتا تھا جو بی بی پہنے تھی. عرصے کے بعد جب قید خانے میں پانی آیا تو ایک عالم آیت اللہ شرف الدین کو خواب میں سکینہ بی بی نے کہا قبر میں پانی آ گیا ہے اور تمہیں پتہ نہیں ہے, میری قبر کو منتقل کرو, وہاں سے میری لاش کو نکال کر دوسری جگہ دفن کرو. شرف الدین بیان کرتے ہیں, آیت اللہ زنجانی اپنی کتاب میں اس کو لکھتے ہیں اس روایت کو کہ وہ آیت اللہ شام کے جو تھے اپنے گھر کی سیدانیوں کو لے کر گئے اور ان سے کہا قبر تم کھولو بی بی کی اور لاش کو نکالو. کہتے لاش نکالی گئی اور ان کی زوجہ شرف الدین کی زانو پہ سکینہ بی بی کو ہاتھ پہ لے کر لاشے کو بیٹھی. ایک بار گریہ کا شور ہوا. شرف الدین باہر سے کہا کیا ہوا؟ کا اتنا گریہ ہوا کہ کئی عورتیں روتے روتے مر گئی ہیں. کا معاملہ کیا ہے؟ کہ جب ہم نے لاش سکینہ کو دیکھا تو وہ کرتا جو پشت پر تھا تو اتنے تازیانے مارے گئے تھے کہ لہو سے وہ کرتا پیٹ میں چپک گیا تھا. آج تک سکینہ کی پشت سے اب تک لہو. ماتم حسین